بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہم سب کی زندگی سے جڑا ہوا ہے، جو ہم سب محسوس کرتے ہیں مگر اکثر اسے سمجھ نہیں پاتے۔ عید کی خوشیاں ابھی کل کی بات لگتی ہیں، وہ چاند رات کی رونقیں، وہ نئے کپڑے، وہ اپنوں سے ملنا، وہ مسکراہٹیں، وہ کہے، لیکن آج انہیں گھروں میں ایک عجیب سی خاموشی، ایک انجانی سی اداسی اور دلوں میں ایک عجیب بے چینی کیوں ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ وہی گھر، وہی لوگ، وہی ماحول، لیکن دل بدل گیا ہے۔ وہی بیوی جو کل تک مسکرا رہی تھی، آج چھوٹی سی بات پر ناراض ہو جاتی ہے۔ وہی شوہر جو کل بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، آج خاموش اور چڑچڑا ہے۔ وہی بچے جو عید پر خوشی سے جھوم رہے تھے، آج ضد اور غصے میں ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میرے دوستو، یہ سوال صرف آپ کا نہیں، یہ ہم سب کا سوال ہے، اور اس کا جواب صرف ایک پہلو میں نہیں بلکہ ہماری روح، ہمارے دماغ، ہمارے ماحول اور ہماری عادات سب میں چھپا ہوا ہے۔ ذرا پیچھے چلتے ہیں، رمضان کی طرف۔ رمضان کیا تھا؟ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں تھا۔ رمضان دراصل ایک مکمل تربیت تھی، ایک روحانی ورکشاپ تھی، ایک ایسا مہینہ تھا جس میں ہم نے خود کو بدلا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے فجر میں اٹھنا سیکھا، ہم نے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑا، ہم نے اپنی زبان کو قابو کیا، ہم نے اپنے غصے کو روکا، ہم نے اللہ کے سامنے جھکنا سیکھا، اور سب سے بڑھ کر ہم نے اپنے دل کو نرم کیا۔ اسی لیے رمضان میں ایک عجیب سکون ہوتا ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا، دل ہلکا ہوتا ہے، نیند کم ہونے کے باوجود سکون زیادہ ہوتا ہے، مسائل ہوتے ہوئے بھی دل مطمئن رہتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ رمضان میں ہم اپنے رب کے قریب ہوتے ہیں، اور جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز اسے بے سکون نہیں کر سکتی۔ لیکن جیسے ہی عید آتی ہے، ہمارا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم سمجھتے ہیں کہ اب سب ٹھیک ہے، اور ہم آہستہ آہستہ وہ سب چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں جو رمضان میں اپنایا تھا۔ نماز میں سستی، ذکر میں کمی، قرآن سے دوری، اور پھر دنیا کی مصروفیات میں مکمل واپسی۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ انسان کا دل ایک باغ کی طرح ہوتا ہے، اگر آپ اس میں روزانہ پانی دیں، اس کا خیال رکھیں تو وہ ہرا بھرا رہتا ہے، لیکن اگر آپ چند دن بھی اسے چھوڑ دیں تو وہ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ رمضان میں ہم نے اپنے دل کو سیراب کیا تھا، لیکن عید کے بعد ہم نے اسے اچانک چھوڑ دیا، اس لیے آج دل خشک محسوس ہو رہا ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور اہم پہلو کی طرف، ہماری نفسیات۔ رمضان میں ہماری زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، روزہ رکھنا، عبادت کرنا، اللہ کو راضی کرنا، لیکن عید کے بعد وہ مقصد اچانک ختم ہو جاتا ہے۔ دماغ جو مسلسل ایک روحانی ماحول میں تھا، اب اچانک خالی ہو جاتا ہے، اور یہی خالی پن اداسی کو جنم دیتا ہے۔ اسی لیے آپ کو لگتا ہے کہ دل ڈوب رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں آپ کا دل صرف اس سکون کو یاد کر رہا ہوتا ہے جو اسے رمضان میں ملا تھا۔ اب ایک اور حقیقت کی طرف آتے ہیں جو ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ عید کے دنوں میں ہم بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں، مہمان، کھانا، سیر، خریداری، جسم تھک جاتا ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، خوراک بے ترتیب ہو جاتی ہے، اور جب جسم تھکا ہو تو دل بھی جلدی بوجھل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آتا ہے، اور معمولی باتیں جھگڑوں میں بدل جاتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے، کیا اس میں نظر بد کا یا حسد کا بھی کوئی کردار ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ہو سکتا ہے،
اسلام میں نظر بد کا تصور موجود ہے، لیکن ہمیں یہاں توازن رکھنا ہوگا۔ ہر مسئلے کو نظر بد کہنا یہ درست نہیں۔ اکثر مسائل ہماری اپنی غفلت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ہم خود نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم خود اپنی زبان کو آزاد کر دیتے ہیں، ہم خود اپنے دل کو دنیا میں لگا دیتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ سکون کیوں چلا گیا؟ سکون باہر سے نہیں آتا، سکون اندر سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ اندر تب پیدا ہوتا ہے جب دل اللہ سے جڑا ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ کیا ہم اس اداسی کو اپنی قسمت سمجھ کر بیٹھ جائیں؟ کیا ہم ان جھگڑوں کو معمول بنا لیں؟ ہرگز نہیں۔ حل بہت آسان ہے، مگر مستقل مزاجی چاہتا ہے۔ سب سے پہلے نماز کو مضبوط کریں۔ نماز صرف فرض نہیں، یہ آپ کے دل کا سکون ہے۔ پھر ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ صبح شام چند منٹ اللہ کو یاد کریں۔ پھر اپنے گھر کے ماحول کو نرم بنائیں۔ یاد رکھیں، عید کے بعد سب تھکے ہوتے ہیں، اس لیے ایک دوسرے کو سمجھے نہ کہ الزام دیں۔ پھر اپنی روٹین کو درست کریں، نیند پوری کریں، کھانے میں اعتدال رکھیں، اپنے جسم کا خیال رکھیں۔ اور سب سے اہم، رمضان کو صرف ایک مہینہ نہ سمجھیں، بلکہ ایک عادت بنائیں۔ اگر آپ نے رمضان کے بعد بھی اپنی عبادات کو جاری رکھا تو یقین کریں وہی سکون واپس آ جائے گا۔ یہ زندگی ایک سفر ہے، اور رمضان اس سفر کا ایک پڑاؤ تھا۔ اصل امتحان اب شروع ہوا ہے۔ کیا ہم وہی رہیں گے جو رمضان میں تھے، یا ہم واپس وہی بن جائیں گے جو پہلے تھے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون ہو، آپ کے دل میں اطمینان ہو، اور آپ کی زندگی میں برکت ہو، تو اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کریں، کیونکہ جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت کمزور نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، ہمیں رمضان کی برکتوں کو سارا سال قائم رکھنے کی توفیق دے، اور ہمارے گھروں کو سکون، محبت اور رحمت کا گہوارہ بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔